ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جب سے اس دنیا کا، کائنات کا نظام جاری و ساری ہے، اللہ رب العالمین نے اس وقت سے ایک دعوت کو لوگوں تک پہنچایا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے گناہ کے اندر معافی کی ایک گنجائش رکھی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ لیکن سورہ محمد کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اسی حال میں وہ موت آ جائے اس کو اور وہ مر جائے، تو ایسے شخص کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یعنی پھر وہ گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے معافی کی۔ ہاں، اگر اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ شرک کی بھی معافی مانگے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں اس کے شرک کو بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھ رہا تھا، کسی اور کو بھی الہ سمجھے ہوئے تھا، یا اللہ والی صفات کسی اور میں بھی سمجھے بیٹھا ہوا تھا، یا وہ عبادت جو صرف اللہ کی جانی چاہیے، اس میں رکوع ہو، سجدہ ہو، وہ کسی اور کی بھی کر رہا تھا، اور اسی حال میں مر گیا، معافی بھی نہیں مانگی، ایسے شخص کی قطعاً معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا آغاز بھی توحید سے ہی کیا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں ہی اللہ کی ذات کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر سورہ فاتحہ میں بھی بہت بڑا پیغام یہی دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ یہ کہے، رب کے سامنے کھڑا ہو کر اقرار کرے کہ اے اللہ، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی۔ اگر اس کے اندر انسان کا عقیدہ کمزور ہو تو پھر ایسے شخص کا جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ جس کی توحید کمزور ہو وہ بربادی کی طرف ہے، گمراہی کی طرف ہے۔ جس انسان کی توحید کمزور ہو وہ انسان دنیاوی معاملات میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ جس انسان کی توحید کمزور ہو وہ انسان کبھی بھی سیدھی راہ نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان سے کہلوایا، اس کے بعد یہ دعا وہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ یعنی جب تک اس کا عقیدہ صاف نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا نظریہ، اس کی سوچ اور اس کی فکر ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک وہ ہدایت کے راستے پر بھی نہیں چل سکتا۔ ہدایت پہ چلنے کے لیے شرط ہے،
کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو. اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے پھر اس کی عبادات بھی کمزور ہیں. اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا اخلاص بھی اس کے کام نہیں آئے گا. اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کی یہ محنتیں، عبادات میں کوششیں، بھلے اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ بھی اسے فائدہ نہیں دیں گے. جب تک وہ وحدہ لا شریک ذات رب کو نہیں سمجھے گا تب تک اس کی کوئی بھی عبادت اس کے کام نہیں آنے والے. مشرکین مکہ تھے، ان میں بھی سب کچھ تھا، عبادات وہ بھی کرتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا بھی مانتے تھے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں ذکر فرمایا کہ اگر تم ان مشرکین مکہ سے، اہل مکہ سے پوچھو گے کہ یہ پہاڑ کس نے بنائے، یہ بارشیں کون برساتا ہے، بادل کون لاتا ہے، تمہیں اولادیں کون دیتا ہے، جب یہ ساری باتیں ان سے پوچھو گے تو یہ صرف یہی کہیں گے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے یہ سارے کام کرنے والے. یہ عقیدہ ان کا بھی تھا، لیکن ان کے اندر کہاں خرابی آئی ہے؟ ان کے عقیدے میں کہ اللہ نے ان کی ساری کی ساری محنتوں کو، ان کی عبادات کو، ان کی کوششوں کو پلٹ کے رکھ دیا، راکھ بنا کے اڑا دیا. ہم سے زیادہ جنگجو، ہم سے زیادہ سخت جسم رکھنے والے، ہم سے زیادہ عبادات کرنے والے، اور پھر وہ لوگ کہ جن کے پاس مکہ جیسی زمین تھی، بیت اللہ جیسا رب کا گھر تھا، جس جیسا کوئی گھر نہیں، وہ گھر جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو، ایسی جگہ اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی. اس کی پھر خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کے لیے بھی کھانے کے انتظامات، مشروبات، شوربہ بنایا جاتا، اور پھر بیواؤں کی بھی خدمت. ابو لہب جیسا بندہ بھی جو بیوہ خاتون ہوتی تھی ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا، ان کو لباس بھی دیتا تھا، ان کو خرچہ بھی دیتا تھا. یعنی اگر عبادات کو دیکھا جائے، محنت کو دیکھا جائے تو ان کی محنتیں ہم سے کہیں زیادہ، ان کی کوشش ہم سے کہیں زیادہ. اس کے باوجود وہ ناکام، اس کے باوجود وہ گمراہ، اس کے باوجود رب کہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے باوجود وہ گمراہی میں، اس کے باوجود اللہ کہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں. کیا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ رب بھی سنتا ہے اور یہ بت بھی سنتا ہے. رب بھی اولاد دیتا ہے لیکن رب سنتا ہے. یہ جو ہم نے 360 ہر دن کا ایک بت بنایا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے سنتا ہے. اللہ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. یہ تھا ان کا شرک. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت ہی بارش برساتے ہیں، یہ بت ہی اولاد دیتے ہیں، یہ بت ہی مشکل کشا ہیں. ان کا شرک یہ نہیں تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رب کے قریبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، اور جتنے نیک متقی لوگ گزرے تھے سب کے بت بنا کے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں دیتے ہیں، اس کے بتوں سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. یہ بت ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا. ان بتوں کے ذریعے سے ہماری پکار رب تک پہنچتی ہے، پھر رب ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو سنتا ہے. اور آج یہ شرک کتنا عام ہے.
ذریعہ بنانا کہ اللہ ڈائریکٹ تو ہماری سنے گا نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اے بندے میں تو تیری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنوں گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، رلاتا بھی میں ہوں، ہنساتا بھی میں ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں. پھر ایک صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مجادلہ میں کہ اللہ رب العالمین کتنا انسان کے قریب ہے کہ تم 4 ہوتے ہو تو 5واں رب ہوتا ہے، اگر تم 5 ہو تو 6واں رب ہوتا ہے. اللہ تمہارے اتنا قریب ہے، علم کے لحاظ سے، پہنچ کے لحاظ سے اللہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم زبان کو حرکت نہیں دیتے کہ اللہ تمہاری بات کو سمجھ چکا ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہوں، میں تو تمہارے گمان سے بھی واقف ہوں، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خدشات سے بھی واقف ہوں. تو وہ شرک کرتے تھے، ان بتوں کو ذریعہ بناتے تھے رب تک پہنچنے کا. اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے کہا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہیں، ان کی عبادات، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں کسی کام کی نہیں. پھر اللہ نے حکم دیا کہ عبادت کے لیے جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ مدد تو ہم ڈاکٹر سے بھی مانگتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں دوائی دے دیں. مدد تو ہم اپنی بیوی سے بھی مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں پانی کا گلاس دے دے. مدد تو ہم اپنے کسی دوست سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پین اٹھا کر دے دو. تو یہ شرک نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں، 2 طرح کی مدد ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب. جو ما فوق الاسباب ہے وہ صرف اور صرف مدد اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، اور جو ما تحت الاسباب ہے، کسی کے ماتحت اللہ نے ہمیں کیا ہوا ہے، تو وہ پھر لوگوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے. اس کی مثالیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئی ہیں. اب ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب مدد جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں پین اٹھا کر دے دیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں ہمیں دوائی دے دے، کسی کو کہہ دیتے ہیں ہمیں ہمارا سر دبا دے، کسی کو کہتے ہیں میری مدد کرے، ہمارے ساتھ یہ چیز اٹھوا دے. تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو نا. جب تم عام بندوں سے مدد مانگ رہے ہو تو پھر ہم اپنے بڑے بزرگوں سے، ولی اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ یہ دلیل پکڑتے ہیں. تو یہ ما تحت الاسباب، کسی کے جو بندہ حاضر ہے، بالکل سامنے موجود ہے، انسان ہے، اگر وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے تو اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. یہ مدد انبیاء نے بھی اپنے جانثاروں سے مانگی ہے، اپنے ساتھیوں سے مانگی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، قرآن مجید میں آیا کہ تم میں سے کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، یعنی اللہ کی راہ میں میرا ساتھ کون دے گا، میری مدد کون کرے گا. یعنی یہ مدد شرک نہیں ہے، کسی کا ساتھ لینا، دنیا میں کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا، اس سے مدد لے لینا. پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس مدد کو حاصل کرنے کا کہ ایک دوسرے سے مدد لو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور وہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ہاتھ بٹاؤ.
یعنی یہ ما تحت الاسباب جو مدد ہے یہ مانگی جا سکتی ہے کسی سے بھی، جو بندہ سامنے موجود ہو، ظاہر ہو، زندہ ہو، اس سے تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں کہا ہے کہ تم نے مدد حاصل کرنی ہے۔ وہ مدد تو انبیاء نے بھی مانگی ہے اپنے ساتھیوں سے، یہ دنیاوی مدد، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ حکم نہ دیتا، اللہ خود نہ کہتا کہ تم لوگوں سے مدد لو۔ دوسری مدد ہے ما فوق الاسباب، یہ مدد صرف اور صرف رب کی ذات سے مانگی جا سکتی ہے، اللہ کی ذات سے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ مدد کیا ہے ما فوق الاسباب؟ کہ ایک شخص یہاں موجود نہیں ہے، ایک بندہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں ہم اس تک اپنی بات پہنچا نہیں سکتے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اسے فون بھی نہیں کرتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور میں یہاں بیٹھے ہوئے سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا گلاس دے دیں، میں اسے یہاں بیٹھے ہوئے کہتا ہوں مجھے اولاد دے دے۔ ایک شخص یہاں موجود ہی نہیں ہے، یعنی غیر موجودگی میں اسے پکارنا، یہ ہے شرک، یہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ جیسے لوگ آج کہہ دیتے ہیں یا علی مدد، جبکہ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 1400 سال گزر چکے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یعنی جو موجود نہیں ہے اسے کہنا کہ میری مدد کر، یہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ایسا صرف اور صرف رب سے کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میری مدد کر، یا رسول اللہ مدد کہنا، جبکہ ہم جانتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ہے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کہ ایک شخص موجود نہیں ہے اس کے باوجود اس سے مدد مانگنا۔ یہ ہے ما فوق الاسباب، ایسی مدد جو غیر موجود بندہ ہے یا شخصیت ہے اس سے مدد مانگنا، یہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ مدد صرف اور صرف رب سے مانگی جاتی ہے۔ پھر میں مزید آپ کو توحید سمجھانے کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ 3 اقسام توحید کی ہیں، کیونکہ کئی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم تو غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، آپ بھی تو دوسروں سے مدد لے لیتے ہو، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اور کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ رب مشکل کشا نہیں ہے، اللہ حاجت روا نہیں ہے؟ لیکن بزرگوں کا بھی تو کوئی مقام ہے، ان کے پاس جانا بھی تو جائز ہے، ولیوں کا بھی تو احترام ہونا چاہیے، ان کے آگے سجدہ ریز ہونے میں کیا حرج ہے؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ رب مشکل کشا نہیں ہے، رب حاجت روا نہیں ہے۔ تو ان سارے کے سارے جو اعتراضات ہیں اور جو اصل توحید ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، یہ خود بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ پہلی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، یعنی کائنات کے اندر پہاڑ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک رب کو ماننا، بارشیں برسانے والا، اولادیں دینے والا، ہر چیز عطا کرنے والا، سورج کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا، چاند کو دکھانے والا، ستاروں کو چمکانے والا، صرف اور صرف اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے، مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کائنات کا خالق، مالک، رازق، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے اندر تو لوگ شرک نہیں کرتے، عموماً اس کے اندر شرک نہیں پایا جاتا،
سب ہی یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے۔ پھر دوسری توحید ہے توحید الوہیت، اس کو سمجھ لیجئے۔ توحید الوہیت کے اندر آ کے لوگ شرک کرنے لگتے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت جسے عبادت کہا جائے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، یعنی قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا، طواف کرنا، قربانی کرنا، ذبح کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں نظر و نیاز، طواف، رکوع، سجدے، مجاور بن کے بیٹھنا، کوئی چیز صدقہ کرنا، یہ سب کے سب کام کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی عبادات کی کوئی بھی قسم ہے جسے عبادت کہا جائے، عبادت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو یکسو ہو کر ایک طرف رجوع کر کے کسی کے خوف سے کیا جانے والا کام ہو، یا کسی کی محبت میں کیا جانے والا یکسو ہو کر، یا کسی کے خوف سے، اس کے ڈر سے وہ کام کرنا، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور یہ ایسا کام صرف رب کی ذات کے لیے کیا جائے۔ اب یہ اس عبادت کے اندر، اس توحید کے اندر لوگوں نے شرک کیا ہے، لوگوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ لوگ اوروں کے لیے رکوع تک جھک بھی جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، رکوع تک جھک جاتے ہیں، اس کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں۔ مجاور بن کے بھی بیٹھتے ہیں، مجاور بن کے آج لوگ بیٹھے ہوتے ہیں درباروں پہ، پیسہ بنا رہے ہیں، مریدین بنے ہوئے ہیں ان کے۔ اور پھر طواف، اللہ معاف کرے، لوگوں نے یہ شرک بھی شروع کر دیا ہے، بیت اللہ کے علاوہ اور جگہوں کا بھی طواف شروع کر دیا۔ پھر عبادت کی ایک قسم دعا مانگنا، دعا مانگنے میں بھی لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ اللہ کے علاوہ بھی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، میری ڈوبتی کشتی پار لگا دو، اس کے اندر لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا توحید الوہیت میں۔ تو یہ توحید الوہیت ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شرک اللہ برداشت نہیں کرتا۔ پھر تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ یہ وہ توحید ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی اللہ علم غیب جانتا ہے، صرف رب ہی جانتا ہے علم غیب۔ اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب کو سمجھنا کہ فلاں بھی غیب کا علم جانتا ہے، فلاں پیر صاحب علم غیب جانتے ہیں، فلاں پیر صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، فلاں نجومی کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، یہ بھی سارا کا سارا رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ والی صفات، رب والی صفات ہم کسی اور میں بھی سمجھی بیٹھے ہیں، یہ رب کے ساتھ واضح شرک ہے۔ پھر یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب جانتے تھے، یہ بھی رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یعنی رب کی صفتیں جو بھی ہیں، رحمان ہے اس کی صفت ہے، علم غیب وہ جانتا ہے، یہ ساری کی ساری صفات اللہ ہی میں ماننا جو اللہ کی ہیں، اور جیسے رب کی ہیں ویسے کسی اور میں نہیں ماننی۔ تو توحید ربوبیت، کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے۔ توحید الوہیت، ہر قسم کی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت ہو وہ صرف اور صرف ایک رب کی ہوگی۔ توحید اسماء و صفات، کہ جو رب کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہ ماننا، یہ ہے توحید۔ اب آگے چلیے کہ جہاں سے شرک کا کام شروع ہوا، شرک نے اپنے آپ کو ابھارنا شروع کیا، وہ تھا نیک شخصیات سے، جیسا کہ میں پچھلے جمعہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو قبروں کے آگے جھکتے ہیں، ہم کوئی کسی بت کے آگے تھوڑی جھک رہے ہیں، آپ ہمیں ان کے ساتھ ملاتے ہو۔
آپ کہتے ہو کہ تمہارا شرک بھی وہی ہے جو ان کا تھا۔ ہم تو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم نے کوئی مورتیاں بنا کے تو نہیں رکھی، ہم کوئی بتوں سے مدد تو نہیں مانگ رہے۔ میرے بھائیوں، جہاں سے شرک شروع ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، وہاں بھی 5 جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور جو تصویریں لگائی ہوئی تھی وہ بھی نیک بندوں کی تھی، نیک لوگوں کی تھی۔ وہ مورتیاں بھی انہوں نے نیک جو 5 بزرگ ان میں گزرے تھے ان کی لگائی ہوئی تھی، جن سے وہ مدد مانگتے تھے۔ اور وہ جو لوگ گزرے تھے وہ بھی متقی تھے، پرہیزگار تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد، ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی تصویریں لٹکائی، ان کے بت بنائے اور ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا اور ان سے مانگنا شروع کر دیا، اور کہا رب ان کے ذریعے سے ہماری سنے گا، ڈائریکٹ رب ہماری نہیں سنتا۔ یعنی انہوں نے بھی لوگوں سے ہی مدد مانگی۔ جو آج کا مشرک کرتا ہے، جو آج کا اللہ کا باغی کام کر رہا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے پکی قبروں کو اپنا ایک مجاور بننے کا ذریعہ بنا لیا ہے، جہاں جا کر بیٹھنا اور مدد مانگنا، اور انہوں نے ان بتوں کو شکلیں دے دی تھی۔ ابھی بھی نوح علیہ السلام کے دور والا شرک آج کے دور میں بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پر اپنے بزرگوں کی تصویریں لگاتے تھے، اللہ کی قسم آج کے دور میں بھی لوگ اپنے گھروں میں اپنے بابوں کی، اپنے بزرگوں کی ولی اللہ کہہ کر ان کی تصویریں لگاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ کام ہوتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام انہیں اسی کام سے روکتے تھے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے انہیں یہی بات سمجھائی کہ سدھر جاؤ، رب سے ڈائریکٹ مانگو، جن کو تم پوج رہے ہو یہ بھی رب سے ڈائریکٹ مانگتے تھے۔ انہوں نے تمہیں کبھی دعوت نہیں دی تھی کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہماری تصویریں لٹکا کر ہمارے ذریعے سے رب کو منانا ہے، رب سے مانگنا ہے، ہمیں ذریعہ نہ بنانا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا اور وہاں مجاور بن کے نہ بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت تھی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور اللہ کی رحمت ہے کہ آج بھی وہاں کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، آج بھی وہاں کوئی شرک کا کام نہیں کر سکتا۔ پھینٹی لگتی ہے ان کی اگر اس طرح کا کوئی شرک کا کام کرتے ہیں، آج بھی چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آج بھی سعودی عرب میں جا کے دیکھیں تو تمام کے تمام صحابہ کی قبریں کچی ہیں، کوئی دربار نہیں بنے ہوئے۔ اگر ان نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو، اللہ کے جو برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، ان کو رب سے مانگنے کا ذریعہ بنانا ہوتا کہ ان بزرگوں کے ذریعے رب سے مانگنا ہے، تو پھر اللہ کی قسم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں گزرا۔ اتنا متقی، اتنے پرہیزگار کہ بڑے بڑے صحابہ جن کے آگے سہم جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے ولی اللہ کے کہ اللہ بھی ان سے راضی تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ آج کا دیوبندی بھی ان سے راضی ہے، بریلوی بھی ان سے راضی ہے، اہل حدیث بھی ان سے راضی ہیں، شیعہ بھی ان سے راضی ہیں، حتیٰ کہ دوسرے مذہب کے کئی لوگ یہود و نصارہ میں بھی وہ بھی کہتے ہیں ابو ذر تھا رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج کرۂ ارض پر اس پوری زمین پہ کوئی نہیں جانتا کہ ابو ذر غفاری کی قبر ہے کہاں۔ دربار ہونا، مزار بنانا تو دور کی بات ہے،
یہ تھے عقیدے ان لوگوں کے. وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہم نے اس کے اوصاف کو لینا ہے، ہم نے اس کی دعوت کو تو لینا ہے، ہم نے اسی کو مشکل کشا نہیں سمجھ لینا، اسی کو حاجت روا نہیں سمجھ لینا. آج کوئی دکھائے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مزار، ان کی قبر ہی دکھا دے. آج کوئی دکھائے جا کر سعودی عرب میں کس صحابی کی قبر پکی ہے اور وہاں کون سے مزار بنے ہوئے ہیں. مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا ولی اللہ کون تھا جس کو رب کہے کہ صدیق ہے؟ اس صدیق کا مزار نہ بنے اور آج ان لوگوں کے بھی مزار بن جائیں جو ایک درخت کے نیچے، جن کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہوتا، جنہیں یہ ہوش نہیں کہ ہم نے غسل بھی کرنا ہے، جنہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے. آج لوگ ان کے مزار بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. اور میرے بھائیو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. رب سے ڈائریکٹ مانگو، وہ سنے گا، دے گا، سوالی بن کر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان نے چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے تو سیڑھی نہیں لگاتا، سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے کسی بڑے افسر سے ملنا ہوتا ہے تو بیچ میں ہم کسی وکیل کو ڈالتے ہیں، کسی سفارشی کو ڈالتے ہیں، پھر جا کر اس افسر تک پہنچ ہوتی ہے، پھر وہ ہماری بات کو سنتا ہے. میرے بھائیوں، وہ رب ہے، اس کی مثالیں چھت کے ساتھ نہ دو. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. رب کو منانے کے لیے، رب کو پکارنے کے لیے سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رب کو پکارو گے، ڈائریکٹ پکارو گے، وہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت کی دیواروں تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. اچھا، جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بڑے افسر سے ملنے کے لیے بیچ میں وکلاء کو، سفارشیوں کو ڈالنا پڑتا ہے، اسی طرح رب سے ملنے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ولی اللہ کو ڈالنا پڑتا ہے، بزرگوں کو ڈالنا پڑتا ہے، پھر رب تک انسان پہنچتا ہے. میں ان بھائیوں سے صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا، اگر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ میرے بھائیوں، آپ نے یہ سوچ تو بنا لی، یہ نظریہ بنا لیا کہ یہ جو قبر میں 4 سے 5 فٹ نیچے دفن شخص ہے ولی اللہ ہے، بزرگ ہے، 4 سے 5 فٹ نیچے، جبکہ اس دیوار کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوگا وہ میری آواز کو سن سکتا نہیں. آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بزرگ میری ڈائریکٹ سن لے گا اگر میں اسے پکاروں گا، بلاؤں گا مدد کے لیے، لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ رب میری ڈائریکٹ سن لے گا. میں رب کو پکاروں گا تو وہ بھی میری ڈائریکٹ سن لے گا. رب پر یہ یقین نہیں کہ وہ بغیر سفارش کے بھی سن لیتا ہے. بزرگ پہ پورا یقین ہے کہ اگر میں اس کو پکاروں گا تو یہ میری فوراً سن لے گا. کتنا بڑا رب کے ساتھ یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو. تو میرے بھائیوں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیجئے، ڈائریکٹ اس سے مدد مانگیے. اللہ کی قسم، جتنے بھی ولی اللہ بڑے بڑے گزرے ہیں، اس میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے ایک ہی دعوت دی کہ ہر شخص کا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے.
ہاں ایک چیز جہاں سفارش جائز ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے، سفارشی بناتے تھے۔ اب وہ کون سی سفارش ہے جو جائز ہے اور ٹھیک ہے، جس میں شرک نہیں ہے، رب کو اس طریقے سے پکارا جا سکتا ہے، مدد لی جا سکتی ہے کسی کی؟ وہ ہے کہ نیک متقی، بھلے ولی اللہ ہو، مسجد کا امام ہو، بزرگ ہو، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہو، حیات ہو، اس سے جا کر آپ دعا کروا سکتے ہیں کہ آپ میرے حق میں رب سے دعا کر دیں۔ یہ ہے سفارش جو جائز ہے، جو حق ہے، جس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے۔ اور یہ سفارش ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب غالباً رضی اللہ عنہ کی بات ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے کہ اللہ بارش برسا دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے گئے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زندہ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ سے دعا کرواتے تھے بارش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، لیکن اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر جائیں گے کہ وہ دعا کروائیں تاکہ اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ یعنی زندہ شخص ولی اللہ ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ سفارش جائز ہے۔ لیکن جو فوت ہو چکا ہے، جو خود آپ کے کندھوں کا محتاج تھا، جسے آپ خود قبرستان تک چھوڑ کے آئے ہیں، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، جس کے کپڑے آپ نے خود کاٹے یا پھاڑے یا اتارے، وہ اس وقت کچھ نہیں بول سکا، ہل نہیں سکا، حرکت نہیں دے سکا، زیادہ دیر آپ اس کو رکھ نہیں سکے کہ اس کے جسم سے بو آنے لگے گی۔ آپ پھر کہیں کہ وہ جب منو مٹی ہو گیا اس کے بعد وہ مشکل کشا ہو گیا، اس سے بڑی جہالت اور گمراہی کیا ہوگی کہ اپنے جیسے انسانوں سے مدد مانگنا۔ تو زندہ لوگوں سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں، بزرگوں سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں، یہ ہے سفارش ٹھیک۔ لیکن جو فوت شدگان ہیں، اس زمین پر نہیں ہیں، جا چکے ہیں، جنہیں آپ اپنے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں، جو آپ کو جب آپ لے کر جا رہے تھے کچھ نہیں بول سکے، یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ فلاں فلاں میری چیز ہے اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، نہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکے، جو اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی وصیت نہیں کر سکے۔ جب گئے تو پھر چپ کر کے نکل گئے۔ اب وہ آپ کے آسرے، آپ کے سہارے قبرستان تک پہنچے ہیں، ورنہ انہیں کوئی قبرستان بھی نہ لے کے جاتا۔ آپ نہ ہوتے تو وہ منو مٹی بھی نہ ہوتے۔ منو مٹی خود کیا آپ نے، دفنایا آپ نے، مٹی ڈالی آپ نے، سپرد مٹی کے کر کے، اور پھر کہنا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، اس کے ذریعے سے رب سنے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم کسی حدیث کی کتاب میں یا کسی قرآن کی آیت میں یہ بات نہیں آئی۔